السلام علیکم، میرا نام ازور ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں کاوش۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے خواتین و حضرات کے لیے، ان بچوں کے لیے جو کہ آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں ایز اے پرماننٹ ریزیڈنٹ اور یہاں پہ مستقل رہائش اختیار کرنا چاہتے ہیں، یہاں کی سٹیزن شپ لینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک پہ بات کریں، ایک اہم باتیں۔ الحمدللہ بے تحاشا لوگ سوالات کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں یوٹیوب کی ویڈیوز پر۔ بدقسمتی سے اور معذرت کے ساتھ میرے لیے ممکن نہیں رہا کہ میں ہر سوال کا جواب دے سکوں۔ تو سوالات اتنے زیادہ ہیں اور کمنٹس اتنے زیادہ ہیں کہ میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ہر سوال کا جواب دے سکوں، لیکن ایسے سوالات جو کہ کامنلی پوچھے جاتے ہیں اور اس کی معلومات مجھے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو ویڈیو ضرور بناؤں گا اور میں آپ کو کوشش کروں گا کہ صحیح انفارمیشن دی جا سکے یا صحیح ڈائریکشن میں گائیڈ کیا جا سکے۔ میں مائگریشن ایجنٹ نہیں ہوں، تو ایونچولی آپ کو مائگریشن ایجنٹ کے پاس جانا پڑے گا اپلائی کرنے کے لیے اور معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مائگریشن ایجنٹس کو کیسے تلاش کرتے ہیں، ایجوکیشنل کنسلٹنٹس کیسے ہیں، اور اگر ہو سکے تو میں آپ کو یہ گائیڈ کروں کہ کس طرح سے معلوم کیا جائے کہ کون سا ایجنٹ کی ریپوٹیشن اچھی ہے اور کون سے ایجنٹ کی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اگر ممکن ہو سکے تو، حالانکہ معلوم کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو اب آتے ہیں ٹاپک کی طرف، اور یہ ٹاپک ہے ایک سوال کے بارے میں جو کسی نے یوٹیوب پر پوچھا، اور سوال یہ تھا کہ اگر میں اسٹوڈنٹ ویزا پر ہوں تو میں اپنے فیملی ممبر کو آسٹریلیا میں لا سکتا ہوں یا نہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح ہم ایک آسٹریلین گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر ہیں، آسٹریلین گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آف ہوم افیئرس امیگریشن اینڈ سٹیزن شپ۔ میں آپ کو پہلے بتاتا رہا ہوں، مائگریشن کے بارے میں سب سے زیادہ اوتھینٹک انفارمیشن آپ کو آسٹریلین گورنمنٹ کی ویب سائٹ سے ملے گی، اور اس ویب سائٹ کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ تو ہم ہیں ایک اس پیج پر، اسٹوڈنٹ ویزا جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کی سب کلاس کہلاتی ہے 500۔ جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آسٹریلیا آنا چاہتے ہیں تو ویزا کی سب کلاس ہے 500، اور یہاں پہ کچھ ٹیبس دیے ہوئے ہیں اور ہر ٹیب میں بڑی اہم انفارمیشن ہے، بڑی بیسک اور بڑی اہم انفارمیشن ہے۔ کسی مائگریشن ایجنٹ سے بات کرنے سے پہلے اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اس پیج کو ضرور وزٹ کریں تاکہ آپ کا ٹائم بچے، اور جب ایجنٹ آپ سے بات کرے تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ کس بارے میں کیا بات کر رہا ہے، کیا ٹرمز یوز کر رہا ہے، کیا ورڈنگ استعمال کر رہا ہے، وہ آپ کو سمجھ آئیں۔ تو سب سے پہلے اوور ویو ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی فیس جو ہے، اسٹوڈنٹ ویزا کی فیس $650 ہے، اور یہ مزید کچھ معلومات ہیں۔ وتھ دس ویزا یو کین پارٹیسپیٹ ان این ایلیجیبل کورس آف اسٹڈی، برنگ یور فیملی ممبرس ٹو آسٹریلیا۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو نئے ٹیب میں کھول لیتا ہوں، اور یہ اس میں یہاں پہ لنک دیا ہوا ہے کہ، اور یہ دوسرے ٹیب پر آ گئے ہم، پہلے ہم اوور ویو کے ٹیب پہ تھے، اس ٹیب پر آ گئے، اور اس میں یہاں پہ دیا ہوا ہے فیملی ممبرس۔ You can include family members when you lodge your visa application. For student visas, your family member is. یہاں پہ اہم بات نوٹ کرنے کی کیا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے فیملی ممبرس کی ڈیفینیشن دی ہے، اور اس فیملی ممبرس میں جس کو اس اسٹوڈنٹ ویزے کے انڈر ایز اے فیملی ممبر آپ اپلائی کروا سکتے ہیں، اس میں پارٹنر ہے، یعنی کہ آپ کا شوہر یا آپ کی زوجہ۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی بیوی، اور اگر آپ خاتون ہیں تو آپ کے شوہر، وہ ایز اے فیملی ممبر کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ یور اور یور پارٹنرز ڈیپینڈنٹ چائلڈ، آپ کا بچہ اگر وہ 18 سال سے کم عمر کا ہے، اور اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ستیلے بچے ہوتے ہیں، تو آپ کے پارٹنر کا، یعنی آپ کا کوئی ستیلا بچہ ہے اور اس کی عمر 18 سال سے کم ہے تو وہ بھی ایز اے فیملی ممبر کاؤنٹ ہوگا۔ اگر 18 سال سے زیادہ ہے تو اس کو علیحدہ سے ویزا اپلائی کرنا پڑے گا، وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ویزا آپ کے فیملی ممبر کے طور پہ آسٹریلیا نہیں آ سکتا۔ اہم بات جو یہاں پہ نوٹ کرنی کی ہے، اس میں آپ کے پیرنٹس شامل نہیں ہیں۔ آپ کے پیرنٹس اس ویزا کے تحت یہاں پہ نہیں آ سکتے، ان کے لیے دوسرا ویزا ہے، اور اس کے بارے میں ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے۔ اور اہم باتیں کچھ اور بھی ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی یو مسٹ ڈکلیئر یور فیملی ممبرس ان یور اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن even if they do not plan to travel with you to Australia. If you don't do this, your family members will not be eligible for a student visa to join you in Australia. جب آپ
اسٹوڈنٹ ویزے کی اپلیکیشن ڈالیں تو بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے تمام فیملی ممبرس کو اس ویزے میں مینشن کریں. کوئی نہ کوئی جگہ اس میں ایسی ہوگی جس میں آپ کو یہ سہولت دی گئی ہوگی, اس بات کو انشور کیا گیا ہوگا کہ آپ اپنے فیملی ممبرس کے نام اس میں ڈال سکیں. تو میک شور کریں کہ آپ اپنے فیملی ممبرس کے نام اس میں ڈالیں. اگر آپ کا ارادہ فوراً ہی اپنے فیملی ممبرس کو ساتھ لے جانے کا نہیں ہے, اگر وہ بعد میں اپلائی کریں گے اور آپ نے ان کا نام نہیں ڈالا ہوا تو انفارمیشن غلط ہو جائے گی اور آپ کو پریشانی ہوگی. اور اس کے علاوہ بہت ساری دوسری چیزیں اس میں ہیں, اس کس طرح سے اپلائی کرنا ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر آپ فیملی ممبر کے لیے اپلائی کریں گے تو اس ویزا اپلیکیشن کی بھی کچھ فیس ہوگی, لیکن یہ ویزا اپلیکیشن فیس جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ مین اپلیکینٹ کے لیے ہے. امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیں, خواتین کی عزت کرنا سیکھیں اور بزرگوں سے خلوص سے پیش آئیں. اللہ ہم سب کی مدد کرے, اللہ آپ سب کی مدد کرے. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اللہ حافظ.